دنیا کیا کہتی ہے, یہ دیکھا کرو رسولullah کیا کہتے ہیں. نبی پاک چھوڑ دو ساری دنیا کے دھوکے, سارے فیشن, ساری رسومات, ساری تہمات چھوڑ دو. نبی پاک کی غلامی عزت ہے, حضور کی غلامی. یار بندہ بالکل بے عمل ہو نا, بالکل, تو میری طرح داڑھی رکھ کے پگڑی باندھ کے بس میں بھی چڑھ جائے تو کئی لوگ سیٹیں خالی کر دیتے ہیں, کہتے ہیں بزرگوں یہاں آ جائیں, حضرت جی یہاں آ جائیں. تو پھر عزت کس چیز کی ہوئی؟ سنت مصطفیٰ کی ہوئی نا. پھر عزت نبی پاک کی سنت کی ہوئی نا, وقار کی ہوئی نا. ایک صاحب, ایک بچے نے داڑھی رکھ لی تو مجھے آ کے کہنے لگے حضرت جی لوگ بڑے بڑے لقب دینے لگے ہیں. میں نے کہا کیا؟ کوئی کہتا ہے حضرت صاحب, کوئی کہتا ہے قاری صاحب, کوئی کہتا ہے حافظ صاحب, کوئی کہتا ہے علامہ صاحب. تو میں نے کہا تیری موج نہیں بن گئی؟ 4 سالوں میں حفظ ہوتا ہے, تجھے مفت کا لقب مل گیا ہے. درس نظامی 8 سال میں ہوتا ہے, مفت کا علامہ بن گیا ہے. تجھے وقار نہیں دے دیا اللہ تعالیٰ نے؟ عزت, میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عزت در رسول پہ ہے, عزت حضور کی. اور اعلیٰ حضرت نے ایک بات لکھی ہے بڑی قیمتی, اور میں نا جب کبھی پریشان ہوتا ہوں نا تو میں یہ والی بات کھول کے پڑھتا ہوں. اعلیٰ حضرت یہ بات ڈھارس بندھاتی ہے, ڈھارس, توانائی دیتی ہے, پورا مضمون باندھا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بہروپیہ تھا مداری, روپ بدل بدل کے دکھایا کرتا تھا, بادشاہوں سے انعام لیتا تھا. ایک دن اورنگزیب عالمگیر کے پاس آ گیا, کہنے لگا میں روپ بدلوں گا, اگر آپ پہچان نہ سکے تو میں انعام لوں گا. آپ نے فرمایا میں کوئی ایسے ویسا بادشاہ نہیں, کہا مجھے دھوکہ دینا مشکل ہے. کہا نہیں میں روپ بدلوں گا. حضرت اورنگزیب عالمگیر بڑے نیک بادشاہ گزرے, بڑے پرہیزگار آدمی. وہ بے روپیہ کہنے لگا میں روپ بدلوں گا, آپ نہیں پہچان سکیں گے. فرمایا چل جتنا تیرے اندر زور ہے لگا لے. حضرت نے اعلان کیا کہ میں نے فوجی بھرتی کر دیں, 2 ماہ کے بعد ٹیسٹ ہوگا. وہ 2 مہینے دوڑتا رہا, رنگ روپ بناتا رہا, آیا ٹیسٹ دینے, 2-3 سپاہیوں کا امتحان لیا. اس کی باری آئی تو 10 روپے دیے, کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے تجھے پہچان لیا ہے. کچھ دنوں کے بعد جانے لگے سفر پر تو بھکاری آ گئے خیرات مانگنے. اس نے بھی سارے منہ پر سیاہی مال لی, کپڑے پھاڑ لیے, سر کے بال منڈا لیے, بھویں تک کٹا لی, بدرنگ ہو کے آیا. کاسا آگے کیا تو حضرت نے 10 روپے ڈالے, کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے پہچان لیا ہے. کچھ دن گزرے تو ٹیچر کی ضرورت تھی, اس نے مونچھیں بڑی کر لی, داڑھی نکلی لگا لی, سر پہ جنا کیپ پہن لی, ایک شیروانی لے لی اور ہاتھ میں چھڑی پکڑ کے آیا. کہنے لگا میں استاد ہوں, 2-4 بندوں کا امتحان لیا, اس کی باری آئی تو 5 روپے دیے, 10 روپے دیے, کہا تیرا کرایہ میں نے پہچان لیا. 2 سال گزر گئے, وہ جب بھی آتا حضرت پہچان لیتے. ایک دن سفر پہ جا رہے تھے, بہت بڑا لشکر تھا, جہاد کرنے جا رہے تھے اورنگزیب عالمگیر. تو دیکھا ایک پہاڑی ہے, پہاڑی پہ لوگ جا بھی رہے ہیں آ بھی رہے. اورنگزیب عالمگیر پوچھنے لگے یہاں کیا ہے؟ کہنے لگے ایک بابا جی بیٹھے ہیں دعا کرتے ہیں, اللہ کے نیک بندے ہیں. اورنگزیب کہنے لگے یار پرانے لوگ سارے ہی اللہ والوں کو مانتے, یہ بھی مصیبت آئی ہے جتنی نہیں آئی ہے, سارے لوگ ہی مانتے. کہنے لگے ذرا میں دعا نہ کرا لوں, اچھے کام جا رہا ہوں. اورنگزیب بادشاہ تھے, بادشاہ لوگ نازک مزاج ہوتے ہیں. گھوڑے سے اترے, بڑی مشکل سے پہاڑی پہ چڑھے, اوپر گئے تو لائن لگی ہے, بابا جی غار میں بیٹھے. کہنے لگے میں نے ملنا ہے, میں اورنگزیب ہوں. انہوں نے کہا ہمارا بابا اس طرح کا پیر نہیں کہ امیر آئے تو رنگ اور ہو, غریب آئے تو اور ہو. یہاں اگر ملنا ہے تو لائن میں لگ جاؤ, سب ایک جیسے. اب لائن میں کھڑے ہو گئے, 50 آدمی آگے تھے, کہتے ہیں 51واں نمبر تھا. تھک گیا دھوپ میں کھڑا کھڑا. جب میں پہنچا غار کے دہانے تو میں نے بابا جی کے چہرے پہ نظر ڈالی تو بڑا نورانی چہرہ, بڑی خوبصورت لب و لہجہ. میں نے کہا میرے جیسا آدمی بھی پگڑی باندھ لے جو اچھا لگنے لگ جاتا ہے, بڑا خوبصورت انداز. کہتے ہیں میں ان کے پاس اتحیات کی حالت میں بیٹھ گیا. میں نے کہا حضور میں جا رہا ہوں جہاد کرنے, دعا کرنا. بزرگوں نے ہاتھ اٹھائے, اللہ اس کی مدد فرما, دین کو غلبہ عطا فرما, اسے دین کا سچا پکا سپاہی بنا. پھر تھپکی دی, 2-4 نصیحتیں بھی کر ڈالی. دیکھنا ظلم نہ کرنا, زیادتی نہ کرنا, جب تو جیت نہ کرنا, غرور نہ کرنا, نصیحتیں بھی کر دی. کہتے ہیں اب جب میں اٹھا تو 2-4 دینار بطور نذرانہ مسلح کے نیچے رکھے, اور الٹے قدم جب میں غار سے اترا انہوں نے رومال جاڑا اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے آج نہیں تو نے پہچانا, آج نہیں تو نے پہچانا, میرا انعام بنتا ہے, آج نہیں پہچانا, لا پیسے. اورنگزیب کہنے لگا یار تو نے حد کر دی, کہاں چڑھا کہاں کھڑا رہا, دھوپ میں تھک گیا, کمال کر دی بھائی تو نے. بتا تو کیا لے گا, اب تو دیکھ جلدی بتا, کتنے لوگ پیچھے دھوپ میں کھڑے ہیں, لشکر سارا کھڑا ہے, کیا لے گا؟ اس نے کہا سب سے قیمتی ہیرے وہ ہیں جو تیرے سر کے تاج میں لگے ہوئے ہیں.
مجھے تیرا تاج چاہیے۔ او بھائیو سننا اور یاد رکھنا، میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بادشاہ نے سر کے اوپر سے تاج اتارا، بہروپیے کے قدموں میں رکھا اور کہنے لگے یہ لے، اور یہ تو تیرا مانگنے پر میں نے دیا ہے نا، میں واپس آتا ہوں تو آنا میں اپنی مرضی سے بھی تجھے دوں گا۔ تو نے اورنگزیب جیسے بندے کو دھوکہ دیا، آنا میں اس وقت بھی دوں گا۔ وہ دے کر بس بات ختم ہو گئی، حد ہو گئی۔ دے کر کہتے ہیں جب میں پلٹا نا واپس، بہروپیے نے آواز دی بادشاہ ٹھہر جا۔ تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو کہنے لگے یہ اپنا تاج لے جا، اٹھا اور لے جا۔ میں نے کہا 2 سال بیت گئے تجھے محنت کرتے، آج قابو آیا تو لے جاؤ۔ کہنے لگا لے جا، مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ میں نے کہا مجھے بھی تو سمجھانا۔ کہتے ہیں وہ پھوٹ پھوٹ کے رویا، اس کی آنکھیں برس پڑی، سیلاب کی طرح آنسو بہ نکلے، تڑپا اور رو کے کہنے لگا بادشاہ میں نے جھوٹ موٹ رسول اللہ کی غلامی اختیار کی تھی، جھوٹ موٹ کی داڑھی، جھوٹ موٹ کی پگڑی، جھوٹ موٹ کا فقر، میں نے جھوٹ موٹ نبی پاک کا لباس پہنا ہے، تو تیرے جیسے بادشاہوں کے تاج میرے قدموں میں آ گئے ہیں۔ اگر میں سچ مچ رسول اللہ کا غلام بنوں گا تو اللہ کیا کچھ عطا فرمائے گا، اللہ کتنی نعمتوں سے نوازے۔ میرے اعلیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری۔ کون جی؟ اللہ ایسا عقیدہ بھی کم ملے گا جو بریلی کے امام کا عقیدہ ہے، ایسا بھی کم۔ کہتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری۔ کیوں؟ فرمانے لگے فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کے ان پر یہ۔ حضرت سلمان فارسی گورنر تھے، کھانا کھا رہے تھے، دسترخوان بچھا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے روٹی کا لقمہ دسترخوان پہ گرے اٹھا کے کھا لو، اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا۔ دسترخوان صاف ہوتا ہے، روٹی، بڑے گورنر تھے آپ، بڑے بڑے سفیر بیٹھے تھے، وزیر بیٹھے تھے، روٹی کا لقمہ گر گیا۔ آج تو لوگ فیشن میں عزت ڈھونڈتے ہیں نا، وقار ڈھونڈتے ہیں کہ میں جدید دنیا کے ساتھ مل جاؤں، میں معاذ اللہ لڑکی لڑکے اکٹھے بٹھا کے منگنی کروں تو میں ماڈرن شمار ہو جاؤں گا، میں بڑے بڑے ڈھول بجاؤں تو ماڈرن بنوں گا، میں اگر مہندی پہ سارے تماشے کر ڈالوں تو میں ماڈرن ہوں۔ دیکھو عزت کس بات میں۔ حضرت سلمان فارسی روٹی کھا رہے تھے، سفیر وزیر نہ جانے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، کھانا کھاتے کھاتے لقمہ گرا دسترخوان پہ، حضرت سلمان فارسی نے سمیٹا، منہ میں رکھا، پھر انگلی مار کے دسترخوان صاف کیا۔ ایک صحابی کان میں کہنے لگے سلمان کیا کر رہے ہو، کیا کر، آپ گورنر ہے، سوچئے تو صحیح، یہ لوگ کیا کہیں گے دنیا دار کے مسلمانوں کو روٹی نہیں ملتی، اٹھا اٹھا کے کھا رہے۔ کان میں بات کی، کان میں۔ حضرت سلمان فارسی کان میں جواب دے سکتے تھے، کہہ سکتے تھے نہیں ایسے ہی کرنا ہے، انہوں نے کان میں بات کی، لیکن جناب سلمان فارسی اعلیٰ اعلان بولے، کہنے لگے ان 4 5 6 دنیا داروں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں، اپنے رسول کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ 4 5 دنیا دار دنیا کی طرف دیکھ کے میں مصطفیٰ سے منہ موڑ لوں؟ پھر جوش جذبات میں سر سے پگڑی اتار دی، رونے لگے۔ آپ فرمانے لگے میں مدینے کے بازاروں میں کھجوریں اتارتا تھا، نوکریاں کرتا تھا، یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ محمد عربی کے اگائے ہوئے ہیں، رسول اللہ کے اگائے ہوئے ہیں۔ اور بھائیو حد ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بلال آئے جناب عمر سے ملنے، کیسے کسرا بھی آئے تو عمر خاطر میں نہ لائے، پر بلال حبشی دروازے پہ داخل ہوئے تو فاروق اعظم نے کرسی چھوڑ دی، ہاتھ باندھ کے کونے میں کھڑے ہو گئے، کالا رنگ ہے، نام بھی لکھنا نہیں جانتے، زمانے میں تعارف کوئی نہیں۔ حضرت عمر نے ہاتھ باندھا ہے، لوگ کہنے لگے عمر تو کیسے ہو، کسرا سے نہیں ڈرتا، یہ کون آ رہا ہے جس کے لیے تیرا اتنا استقبال ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے چپ کر جاؤ، اس کی بات نہ کرنا، اسے آنے دو، اسے آنے دو، اس کی بات نہ چھیڑنا۔ حضرت سیدنا بلال آئے، کہنے لگے امیر المومنین کیا کر رہے ہو؟ فرمایا نہیں چپ کر یار، بازو پکڑا، اپنی کرسی پہ بٹھایا۔ حضرت بلال کہنے لگے حضور میں غلام ہوں، مجھے تو طریقے بھی نہیں آتے ان کرسیوں پہ بیٹھنے کے، میں تو غریب ماں کا بیٹا، غلام باپ کی اولاد، سلیقن، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر کہنے لگے بلال تھا تو غلام ہی، پر جب سے مصطفیٰ کا غلام بنا ہے تو ہمارا امام بن گیا ہے، اب تو امام ہے رسول اللہ کی امت کا۔ فرمایا وہ مجھے دن یاد ہے جب مکہ فتح ہوا تھا،
بت ٹوٹ گئے تھے، بڑے بڑے سردار تھے، اور میرے نبی نے فرمایا بلال سے کہو کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے۔ تو لوگوں نے کہا حضور یہ سارے جل گئے ہیں، کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں۔ حضور نے فرمایا چپ کرو، بدر میں مار کھا کے اذان پڑے تو بلال، احد میں پتھر برسے اذان پڑے تو بلال، تپتے صحراؤں میں پڑے تو بلال، ہر جگہ مار کھائے تو بلال۔ اور آج اگر اللہ نے عزت دی ہے تو میں لوگوں کو دیکھ کے بلال کو عزت نہ دوں؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی غلامی میں عزت ہے۔ فرمایا کوئی اوپر نہیں چڑھے گا، ابو بکر بھی نیچے، عمر بھی نیچے، عثمان و علی، طلحہ اور زبیر بھی نیچے۔ شکار کرتا ہوں، کھاتا بھی ہوں، کھلاتا بھی ہوں۔ جد و جہد کریں، محنت کریں، آگے بڑھیں، ہمت کریں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کی چستی دیکھ کر، بڑا چست نوجوان تھا، بڑا تیز چل رہا تھا، اس کی چستی دیکھ کے صحابہ نے کہا کاش اس کی چستی اللہ کے راستے میں ہوتی، یعنی عبادت میں لگا ہوا ہوتا یا جہاد میں لگا ہوا ہوتا، کاش اس کی چستی اللہ کے راستے میں ہوتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اپنے چھوٹے بچوں کی ضروریات پوری کرنے نکلا ہوا تو پھر بھی یہ اللہ کے راستے میں ہی ہے، اور فرمایا اگر یہ شخص اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کے لیے نکلا ہوا ہے پھر بھی اللہ ہی کے راستے میں ہے، یعنی ایک رزق کما کے بچوں کا پیٹ پالتا ہے پھر بھی رب ہی کا راستہ ہے، اور اگر یہ رزق کما کے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو یہ راستہ بھی اللہ ہی کا راستہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے یہ کام کر رہا ہے، یعنی مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو پھر بھی یہ اللہ ہی کے راستے میں ہے۔ ہاں اگر یہ ریاکاری کے طور پر، فخر کے طور پر یہ کام کر رہا ہے تو پھر یہ شیطان کی راہ میں ہے۔ اگر صرف اس لیے مال جمع کر رہا ہے کہ میں ذرا لوگوں کو پتہ چل جائے بڑا مالدار ہوں، میرا بعض لوگوں کے اوپر ذہن ہوتا ہے آگے بڑھنے کا، شوق ہوتا ہے بلا وجہ چیزوں کو جمع کرنے کا، فخر بتانے کا، ریاکاری کرنے کا، فرمایا اگر ریاکاری کے ارادے سے ہے تو پھر یہ شیطان کے راستے میں ہے، اور اگر یہ بوڑھے ماں باپ کے لیے رزق کما رہا ہے، چھوٹے بچوں کے لیے کما رہا ہے، اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے کما رہا ہے تو پھر یہ اللہ ہی کے راستے میں، پھر یہ جہاد ہی کر رہا ہے، پھر یہ عبادت ہی میں مشغول ہے، یہ اللہ ہی کے راستے میں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو سبق ہمیں پڑھایا وہ صرف یہ ہے کہ رزق کماتے وقت تمہاری نیت کا اعتبار ہے، تمہارا ارادہ کیا تھا؟ رزق کماتے وقت ارادہ کیا تھا؟ بہت بڑے بنگلے بنانے کا ارادہ تھا، جائیدادیں جمع کرنے کا ارادہ تھا، بعض رشتہ داروں کو نیچا دکھانے کا ارادہ تھا، بلا وجہ ڈینگے مارنے کا اور اونچی اونچی باتیں کرنے کا ارادہ تھا، یا تمہارا ارادہ یہ تھا کہ حلال آ جائے تاکہ میں سوال سے بچ جاؤں، تاکہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے؟ یہ حدیث ہمیں صحیح بخاری میں ملتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مال بڑا سرسبز ہے اور بڑا میٹھا ہے، فرمایا جس نے اچھی نیت کے ساتھ مال حاصل کیا بڑا میٹھا ہے، بڑا سرسبز ہے، اور جس نے اچھی نیت کے ساتھ حاصل کیا اللہ اسے برکت عطا کر دے گا۔ تھوڑے پیسوں میں برکت ہو جائے گی، تھوڑے میں بھی، کئی دفعہ تھوڑے پیسے ہوں گے پر ختم نہیں ہوں گے، ان میں برکت ہو جائے گی نیت اگر ٹھیک ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے بری نیت کے ساتھ حاصل کیا تو اس میں برکت نہیں ہوگی، اس کے اندر پھر اس کے لیے وہ خیر نہیں ہوگی جو اچھی نیت پہ ہوتی، اور فرمایا یہ ایسا رزق ہے جسے کھائے گا پر پیٹ نہیں بھرے گا، سیر نہیں ہوگا۔ رزق کس نے کھا لیا ہے، چونکہ نیت یہ تھی کہ تفاخر کے لیے جمع کرنا، دولت ہونی چاہیے، بنگلہ ہونا چاہیے، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں بھی ایک سیٹ صاحب ہوتے ہیں، تو یہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ارادہ رزق کماتے کیا ہے۔ بہت زیادہ محنت کرنے کی کوشش کریں، بالخصوص نوجوان اپنے دلوں کے اندر یہ جد و جہد پیدا کریں کہ ہم نے محنت کر کے رزق کمانا ہے۔ یہ جو ہاتھ پھیلاتے ہیں یہ بزدل لوگ ہوتے ہیں، یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ہاتھ جب کسی کے آگے کوئی شخص پھیلاتا ہے تو اپنی خودداری کا سودا کرتا ہے، اپنی عزت بیچتا ہے، اپنے وقار کو داؤ پہ لگاتا ہے۔ جب وہ ہاتھ پھیلاتا ہے، کشکول طلب جب دراز کرتا ہے، کبھی بھی اللہ کے علاوہ، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے علاوہ آپ کسی کے سامنے کشکول طلب دراز نہ کریں۔ اور میری ساری زندگی یہ رائے رہی ہے
کہ اچھا تاجر وہ ہوتا ہی نہیں جو پیسے زیادہ کماتا ہے. اچھا گھر کا سربراہ وہ نہیں ہوتا جو دولت زیادہ جمع کرے، بلکہ اچھا آدمی تو وہ ہوتا ہے جس کے خرچے کم ہوتے ہیں. جو اس کے پاس ہے اس کے اندر اسے مینج کرنا آتا ہے. اگر اس کے پاس 1000 روپیہ ہے تو اسے سارا دن 1000 میں نکالنا آ جائے تو اس شخص کی عزت محفوظ ہے، اس کی عزت محفوظ ہے. اور اگر 10,000 کے اندر بھی اسے طبیعت نہیں ہے، اسے چاہت نہیں ہے، اسے خبر ہی نہیں ہے میں نے کس طرح وقت گزارنا ہے، تو پھر یہ شخص اپنے آپ کو بھی رسوا کرے گا اور اپنوں کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بنے گا. محنت کریں، کوشش کریں، اپنے آپ کو فارغ نہ رکھیں. فارغ آدمی کو زنگ لگ جاتا ہے. فارغ تو کوئی گھر پڑا رہے تو بعض لوگ کہنے لگتے ہیں کہ یہاں تو جنوں کا قبضہ ہو گیا ہے. فارغ ذہنوں پر شیطانوں کا قبضہ ہو جاتا ہے. کچھ کریں، محنت کریں، جد و جہد کریں، آگے بڑھیں. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ پانی چل رہا ہو تو وہ پاک ہوتا ہے، اگر کھڑا ہو جائے تو پھر اس کے پاک ہونے کا مسئلہ بدل جاتا ہے. چلتے رہیں، حرکت کریں، جد و جہد کریں، آگے بڑھیں، ہمت کریں. جو لوگ ہمت کرتے ہیں رب تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے. آپ تجارت کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی. کتنا بڑا درجہ حضور نے ارشاد فرمایا. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، یہ حدیث پاک آپ کو ترمذی میں اور دیگر کتابوں میں ملے گی. فرمایا جو تاجر سچا ہوگا نا، تجارت کرے پر سچ بولے، سودا جو ہے وہی بتائے. سچا جو تاجر ہوگا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا. اور یہ اتنا بڑا درجہ، یعنی اسے صدیقین کے ساتھ کھڑا کر دیا، شہداء کے ساتھ. حالانکہ یہ شہید نہیں ہوا، یہ تو دکان کرتا رہا وقت پہ. اللہ نے اسے اپنے انبیاء کے ساتھ جگہ دے دی. اس کا مطلب ہے رب صرف مسجد میں نہیں ملتا، دکان پہ بھی مل جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ دیانتداری کے ساتھ تجارت کی جائے، دیانتداری کے ساتھ. ایک تو یہ کہ یہ کام کریں، پھر یہ کہ بہت سارے صحابہ کھیتی باڑی کرتے تھے، بہت سارے صحابہ. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے کوئی درخت لگایا، پودا لگایا، تو جو بھی جاندار اس سے نفع حاصل کرے گا اللہ تمہیں اس کا اجر عطا کرے گا. کوئی بھی آپ کھیتی باڑی کریں، محنت کریں، جد و جہد کریں، پھر اس سے آگے ہاتھ سے مزدوری کرنا ہے، ہاتھ سے مزدوری. میرے دادا جان کا انتقال، ان کی عمر 90 سال سے زیادہ تھی جب وہ دنیا سے گئے تھے. تو آخری دن غسل کے بعد جب میں نے ان کے ہاتھ کو کھولا تھا تو تب بھی ان کے ہاتھوں پر محنت کے نشان تھے، ابھی بھی ان کے ہاتھوں پہ چھالے تھے. وہ جو پکے پڑ گئے تھے نا وہ ساری زندگی رہے. میرے والد صاحب کے ہاتھوں پہ ہمیشہ، کیونکہ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے. محنت آپ کریں، محنت کے نشان ہونے چاہیے، کرپشن کے داغ نہیں ہونے چاہیے. آپ تھک جائیں کام کرتے، لیکن میرے بھائی اس طرح نہ ہو کہ لوگ، میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب تو کردار کا ہوتا ہے. کروڑوں روپے کا آپ مکان بنا لیں، گاڑی خرید لیں، لیکن آپ کا پیسہ کرپشن کا ہے تو لوگ دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں 2 نمبر طریقے سے کمایا. لیکن چھوٹا سا کوئی ملازم ہو کسی دفتر میں، ہو دیانتدار، تو لوگ دروازے کے سامنے بڑا افسر بھی کھڑا ہو کے کہتا ہے یار یہ بندہ نہ رشوت لیتا ہے نہ ناجائز سفارش سنتا ہے، اس سے ذرا احتیاط سے بات کرنی ہے. تو بتلائیے روب کپڑوں کا ہے کہ کردار کا ہے؟ دولت کا ہے کہ کردار کا ہے؟ کردار کی عظمت ہوتی ہے. اس لیے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے نے بھی، یہ بخاری ہے، حضور فرماتے ہیں کسی نے بھی اپنے ہاتھ سے زیادہ بہتر کھانا کوئی نہیں کھایا، اپنے ہاتھ کی کمائی سے زیادہ بہتر کسی بندے نے کھانا نہیں کھایا. اور فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کمائی کر کے کھایا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کھاتے تھے. سب سے بہترین کھانا آپ وہ کھاتے ہیں جو آپ اپنے ہاتھوں سے محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں. آپ کوشش کر کے جو کھانا آپ محنت کر کے کماتے ہیں. یہ مزدور بڑے شاندار لوگ ہوتے ہیں، یہ کسان بڑے شاندار لوگ ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے رات کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے کھیتوں کو پانی لگاتے ہیں. میں نے ان کو جانوروں سے پیار کرتے دیکھا ہے، ان کو محبت کرتے دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ یہ بہت سارے دنیاوی تکلفات سے نکل جاتے ہیں. ان کو زیادہ فکر نہیں رہتی کہ میرے کپڑوں پہ دھبے ہیں کہ یہاں کس طرح کا ماحول ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ان کی عیدیں تک
اپنے جانوروں کے ساتھ گزرتی ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ آپ جب محنت کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ بڑا نوازتا ہے۔ اپنی زندگی محنت والی، جد و جہد والی بنائیں، اور یاد رکھیں ہماری سوسائٹی کے اندر اتنے زیادہ غم نہیں ہیں، سب سے زیادہ پریشانی یہ ہے کہ جوان سست ہو گئے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تان آسانی۔ جوان اصل میں کمزور ہو گئے، اس لیے خرابی زیادہ بڑھ گئی۔ اگر جوان تازہ دم ہوں، سستی کو چھوڑیں، آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کریں۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ کوشش کریں، ہمت کریں، محنت کے ساتھ رزق کمائیں، اپنوں کا سہارا بنیں، اپنوں سے پیار کریں۔ اتنے زیادہ غریب لوگ نہیں ہیں ہمارے ہاں، صرف یہ ہے کہ جو محنت کر سکتے ہیں انہوں نے محنت چھوڑ دی ہے۔ سورہ ابراہیم کی پہلی آیہ مبارکہ میں فرمایا کہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ فرمایا اے محبوب علیہ السلام، یہ کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لے جائیں، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے نور عطا فرما دیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاط، اور اپنے رب کے حکم سے اپنے رب کے رستے کی طرف لوگوں کو لے جائیں۔ العزیز الحمید، وہ رب جو بڑا غالب بھی ہے اور جو حمد کیا گیا ہے، جس کی حمد کی جاتی ہے، اس کے رستے کی طرف آپ لوگوں کو لے جائیں۔ من الظلمات الی النور، لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں اور ظلمات سے نکال کے انہیں نور دیں۔ ہمارے مفسرین کرام نے یہاں لکھا ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ قرآن مجید نے ظلمات، اندھیرے جب بیان کیے تو جمع کا صیغہ استعمال کیا، اور جب الی النور کہا تو واحد کا صیغہ استعمال کیا۔ ظلمات زیادہ ہیں اور نور ایک ہے، اندھیرے زیادہ ہیں اور روشنی ایک ہے۔ معنی کیا ہے کہ کائنات میں جتنے بھی اندھیرے ہیں ان سب سے دور کرنے والی روشنی ایک ہی ہے جو مدینے والے رسول کے پاس موجود ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود ہے، جو حضور کے پاس موجود ہے۔ یہ روشنی ایک ہی ہے، اندھیرے بے شمار ہیں، کثرت سے اندھیرے ہیں۔ ایک اندھیرا کفر کا ہے، ایک اندھیرا نفاق کا ہے، ایک اندھیرا جہالت کا ہے، ایک اندھیرا غربت کا ہے، ایک اندھیرا تنہائی کا ہے، ایک اندھیرا مایوسی کا ہے۔ یہ سارے اندھیرے ہیں۔ نکلیں گے کیسے؟ جب ہم کسی اور سے روشنی نہیں لیں گے، روشنی لیں گے رسول پاک کی بارگاہ سے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نا ایک بات یہاں بیان فرمائی ہے، وہ بڑی عجیب اور بڑی انوکھی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہیں اور سے تم روشنی لوگے نا تو یہ پہر دو پہر رہے گی۔ یہ جتنی چاندنی، جتنی روشنی ہے یہ ڈھل جاتی ہے، ڈھل رہی ہوتی ہے۔ یہ چاند کی جو چاندنی ہے نا یہ ڈھلتی ہے، پورے عروج پہ جاتا ہے، پھر کم ہوتا ہے، پھر کم ہوتا ہے، پھر کم ہوتا ہے، پھر کم ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ایک روشنی ایسی ہے جو کبھی کم نہیں ہوتی، اور اس روشنی کا نام نور مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمانے لگے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں، اے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں۔ یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے، یہ جو ہمارے پاس چاند کی چاندنی ہے یہ تو ڈھل رہی ہے، پہر دو پہر رہے گی۔ اے ماہ مدینہ آپ اپنی تجلی عطا، یا رسول اللہ ایک اندھیرے سے نکلیں گے دوسرے میں گم ہو جائیں گے، دوسرے سے نکلیں گے تو پتہ نہیں کون سا رستہ ملے گا، آپ مہربانی کریں، اے ماہ مدینہ ہمیں اپنی تجلی عطا کریں، آپ اپنا کرم فرمائیں۔ اندھیرے بہت سارے ہیں، نور ایک ہی ہے، نور ایک ہی ہے، اور اس نور کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نور ایک ہے۔ میرے عزیز، آپ جتنا مرضی بھاگ لیں، جتنا مرضی دوڑ لیں، جتنی مرضی آپ ترقی کر لیں، پڑھ لیں، جو مرضی کر لیں، اندھیرے پیچھا نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ یہ اندھیرے گہرے ہیں، ان کے مختلف روپ ہیں، ان کے مختلف رنگ ہیں، یہ مختلف طرح کے اندھیرے ہیں۔ یہ آپ کا پیچھا تب چھوڑیں گے جب آپ نور مصطفیٰ سے روشنی حاصل کریں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روشنی دی ہے، میلاد والے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں نور دیا ہے، اور ہر موقع پر روشنی دی ہے، ہر موقع پر۔ کسی ایک موضوع پر آپ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
किसी एक मौके पर आप हुजूर की तालीमात हासिल करना चाहेंगे तो दर्जनों हदीसें मिलेंगी, आपको सैकड़ों के लिहाज से इशारे और तालीमात मिलेंगी, हर चीज आपको मुयस्सर आएगी और आपको लुत्फ आएगा। मैं कल एक बुजुर्ग की बात सुन रहा था, मुझे बड़ा मज़ा आया। वो हदीस पाक बयान कर रहे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और यतीम को पालने वाला क़यामत के दिन इस तरह होंगे जिस तरह ये दो उंगलियां जुड़ी हुई हैं। तो फरमाने लगे, देख लो मेरे नबी पाक के लफ्ज़ भी महफूज हैं और मेरे नबी के इशारे भी किताबों में महफूज हैं। यानी हुजूर ने दो उंगलियों का इशारा किया था तो हर मुहद्दिस ने वो नोट किया है, हुजूर के इशारे तक महफूज हैं किताबों। यानी बाकायदा हुजूर ने, वो अलग बात है ना, वो मामला अलग है कि सूरज चढ़ा हुआ है, रोशनी फैली हुई है, लेकिन एक बंदे ने इस तरह किया है कि पिछले कमरे में सोया है। अब चूंकि उसका सोने का इरादा है, उसे अंधेरे से प्यार है, उसने लाइट भी बंद कर दिया है, दरवाज़ा भी बंद कर दिया है और खिड़की से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी, उसके आगे भी पर्दा कर दिया। लोगों को कहता है रोशनी कोई नहीं, नूर ही कोई नहीं, अंधेरा बड़ा है। तो उसे कहेंगे बेवकूफ़, तो अपनी खिड़की तो खोलना पहले, तो अपना पर्दा हटा, तू ये देख के तूने खुद दरवाजा, वो तो आफताब चमक रहा है, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, हुजूर की नबुव्वत का आफताब चमक रहा है। कोई सीखने ही नहीं निकलता, टाइम ही कोई नहीं, मसरूफियत ही बड़ी है। निकाह का टाइम आया तो सारी चीजें सीख ली, आदाब निकाह नहीं सीखे, कुरान और सुन्नत निकाह के बारे में क्या फरमाते हैं ये नहीं सीखे। सारे लोग लगे हुए हैं ड्यूटी करने, शादी आ गई, शादी आ गई, कपड़े बना लो, लेकिन जो मियाँ बीवी के हुकूक थे वो नहीं सीखे किसी से जाके। तो शादी के चौथे दिन ही लड़ाई शुरू हो गई। अगर ये आदाब का, अंदाज का पहले से पता होता तो घर कपड़ों से सुखी नहीं रहता, एक दूसरे के साथ मोहब्बत हो तो घर सुखी रहता है। तो जो असल चीज थी वो सीखी नहीं। यही रवैया हमारा सारे कामों में। महबूब ने जो हमें हिदायत अता फरमाई थी, जो रोशनी दी थी, हमने उससे फायदा नहीं लिया। और अब मिलाद शरीफ का महीना आया है, तो मिलाद शरीफ का महीना भी आपने ये महफिलें उन लोगों को स्पुर्द करनी है जो अल्लाह खैर करे, हाथ में जिनके स्पीकर होगा, कभी भाग के उधर जाएंगे, कभी दौड़ के उधर जाएंगे और वो कहेंगे कि हाँ मैं तुम्हें मिलाद सुना रहा हूँ, तुम्हें क्या पता, मैं बताता हूँ। आप नुक्ते ना बयान करें, आप मिलाद वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक बाब खोलें। आप बताएं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहसीयत बाप कैसे वक्त गुजारा है, बहसीयत एक शौहर के कैसे वक्त। आप एक एक चैप्टर सीरत का खोलें, आप लोगों को तालीम दें, बस करें। करोड़ों रुपया जलसों पे लगता है, क्या दे रहे हैं आप कौम को? और कौम भी कहती है बड़ा चस्का आया, बड़े नुक्ते सुने, कुछ आदाब भी सीखे, उसमें से मिला भी। ये महफिल है, आज को मेला ना बनाएं। मेला और होता है, महफिल और होती है। मेले में लोग जाते हैं, घूम फिर के आते हैं, कहते हैं पंघूड़े अच्छे थे, उसके अंदर खिलौनों की दुकानें अच्छी थी। मेला मेला होता है और महफिल महफिल होती है। तो महफिल को महफिल बनाए, मेला ना बनाए, मेहरबानी फरमाए। मेरे अजीज, आप मेरी बात पर गौर करेंगे और उसे याद रखेंगे। एक तो है कि एज ए स्पेशल मेरे नबी पाक ने तालीमात, और एक ये कि हुजूर वैसे किसी से गुफ्तगू करें तो अल्लाह उसे हिदायत अता फरमा दे। असीरतुन नबविया में मौजूद है, हजरत बुरीदा असलमी रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी हैं, वो फरमाते कि जब अबू जहल ने ऐलान किया ना कि जो माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह नकले कुफर कुफर न बाशद, हुजूर हिजरत करके मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा जा रहे, तो जो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करेगा उसे 100 सुर्ख ऊंट दिए जाएंगे। आज हमारे ज़माने में साहिवाल नस्ल की गाय भैंस बड़ी महंगी है, तो 100 गाय वहां से ले आए तो कितने करोड़ बना। अरब में सुर्ख ऊंट बड़ा महंगा था और 100 मिलेगा तो बड़े बड़े लोगों के लिए बड़ा अच्छा मौका मिल गया अमीर बनने का, तो बड़े लोग भागे। बुरीदा कहते हैं मैं अकेला नहीं, 70 बंदे मैंने साथ लिए, चूंकि नाम ही बहुत तगड़ा था। 70 बंदे साथ लेके मैं गया हुजूर को गिरफ्तार करने। तो मक्का मुकरमा से कोई 70-75 किलोमीटर के फासले पर मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब सिद्दीक अकबर को पा लिया। कहते हैं जब 70 सवारों के साथ, उनके हाथ में नेज़े हैं, तलवारें हैं, उन 70 सवारों के साथ जब मैं वहां पहुंचा और जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हमें आते हुए देखा तो थोड़ा घबराए। कहते हैं सिद्दीक अकबर घबरा रहे थे कि 70-71 बंदे आ गए, पर हुजूर ज़ेरे लब थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे थे, हुजूर ज़ेरे लब थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे थे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े इत्मीनान के साथ बैठे। बुरीदा आ गए और जब आके खड़े हुए ना तो हुजूर ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है?
ایک بندہ گرفتار کرنے آیا ہے. میں نے کہا کہ جب آپ کو بڑا ڈر چڑھا ہو تو روشنی مدینے والے رسول عطا کریں گے. چاروں جانب خوف ہو تو نور میرے نبی سے لے لو, انشاءاللہ دل ٹھنڈا ہو جائے گا. حضور نے نہ پوچھا تھا, بندہ پکڑنے آیا ہے, وہ آیا 70 بندے لے کے گرفتار کرنے. حضور پوچھتے ہیں تیرا نام کیا ہے؟ کہتے بریدہ. برد عربی میں ٹھنڈے کو کہتے ہیں. حضور جناب صدیق اکبر کی طرف دیکھ کے فرمانے لگے کوئی ڈرنے والی بات نہیں, یہ تو معاملہ ہی ٹھنڈا ہے سارا. حضور فرمانے لگے تیرا قبیلہ کون سا ہے؟ کہنے لگے حضور بنو اسلم. اسلم سلام, یہ سلامتی سے نکلے ہیں. اس نے کہا بنو اسلم میں سے ہوں. تو حضور فرمانے لگے ابو بکر یہ اور مسئلہ ٹھیک ہو گیا, یہ تو معاملہ کوئی فتنے والا نہیں, یہ تو سارا کام ہی سلامتی والا ہے. حضور نے تیسرا سوال کیا اور آخری سوال کیا, فرمانے لگے بنو اسلم قبیلے کی تو بڑی شاخیں ہیں, تو کس شاخ سے؟ کہا حضور بنو سہم میں سے. سہم کا معنی حصہ. تو حضور فرمانے لگے تو فکر نہ کر, تجھے تیرا حصہ ملے گا. تو حضرت بریدہ کہتے ہیں میں نے کہا پھر آپ کا نام کیا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے میں وہ محمد ہوں جسے اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے. میں وہ محمد ہوں صلی اللہ علیہ جسے اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے. تو بریدہ آگے بڑھے اور اپنا ہاتھ آگے کر کے کہنے لگے آپ نے فرمایا تھا نا کہ حصہ ملے گا, تو پھر مجھے پڑھائے کلمہ, میں بھی مسلمان ہونا چاہتا. مل گیا حصہ. حضور روٹین کی بات چیت کریں تو اللہ ہدایت عطا کر دیتا. روٹین کی بات چیت کریں تو بھائی جو ایز اے اسپیشل حضور کا دین سیکھے, جو غور کر کے سیکھے. ہر پریشانی آپ کی, ہر, اور یار بندوں کی نہیں جانوروں کی بھی, صرف بندوں کی نہیں جانوروں کی بھی. اور ترغیب و ترہیب دیکھیے, اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی الامن والاولا دیکھیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا, ایک جگہ کھڑے تھے, ہم بہت سارے صحابہ تھے. ایک اونٹ دوڑا دوڑا آیا, اس نے نا پہلے حضور کی قدم چومے, پھر کان میں کچھ کہا اونٹ نے. تو حضور فرمانے لگے تو فکر نہ کر, اگر تو سچا ہے تو تیری مدد ہوگی, اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے تیرے جھوٹ کی سزا ملے گی. یعنی میں کیسے اس بندے کو سمجھاؤں, میں کیسے اسے سمجھاؤں. کمیٹی ڈال کے رو کے درد سے ادھار لے کے کوئی مدینے گیا, اور ماڑا بندہ, اور اس کی تڑپ ہے کہ میں سونے کو اپنے دکھ سناؤں. تو وہ کھڑا ہوا تو ایک صاحب اسے کہنے لگے یہ معاذ اللہ سنتے نہیں, تو کس کو سنا رہا ہے؟ چپ کر, کنٹرول کر اپنی زبان کو. اگر دین نہیں آتا تو نبی پاک سے محبت کرنے والوں کے دل نہ توڑ. جو رسول اونٹوں کی بولیاں بڑے خوب طریقے سے جانتے ہیں وہ اپنے غلاموں کی باتوں کو نہیں سنتے. یہ تو نے کیسی بات کر دی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں پھر بھی پھیلی ہیں جھولیاں. کہتے ہیں لب کھلے ہیں آنکھیں بند ہیں اور میری جھولی پھیلی ہے. میری جھولی, پتہ نہیں آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آ رہا ہے جتنا مجھے آ رہا ہے, کہ آپ سوچتے ہیں. کہتے ہیں لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں. یہ بریلی کے امام شعر نہیں لکھتے, ساتھ ساتھ مزہ بھی لیتے. آپ ذرا اندازہ کیجیے بات کرنے کا. کہنے لگے میں کھڑا ہوں حضور کی جالی کے سامنے, اور کیفیت میری یہ ہے کہ لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں. حضور کچھ آیا بھی ہے, اعلیٰ حضرت کچھ ملا بھی ہے. اب دیکھیں کسی کے سوال سے پہلے جواب دیتے, کہتے ہیں لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں. اور کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے, کتنے. اور خالی بھیک نہیں ملی, مزہ بھی بڑا ہی آیا ہے. یعنی وہاں سے لینے کا, بھیک لینے کا مزہ بھی, خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو. یہ تو شعر ہے نا, تھوڑا سا بندہ پڑھا لکھا ہو تو سمجھ میں آتے ہیں. تو دیسی بندے بھی بڑی باتیں, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, اور وہ بات مجھے بڑا مزہ دیتی ہے. میں پہلی دفعہ حاضر ہوا تو ایک بابا جی کو نا, وہ جن کی وہاں ڈیوٹی ہوتی ہے نا پولیس والے, وہ دھکے دے رہے ہیں, یلا حاجی نکل, اس کو دھکے دے رہے ہیں. تو بابا میرے آگے آگے, بابا اسے کیا کہتا, کہتا تیری خیر ہوئے پہرے دارا روزے دی جالی چوم لین دے. ایک دفعہ نہیں 2-4 دفعہ بابا جی نے کہا. تو کئی دفعہ ہم کسی کو مسئلہ تو بتاتے ہیں, لیکن وہ بندہ تو ذوق میں ہوتا ہے نا, اور وہ جو مسئلہ بتاتا ہے وہ نرالا ہوتا ہے. وہ باہر نکل کے نا, تو میں نے بابا جی سے کہا, میں کہا تسی 10 ساری شعر پڑھے پنجابی دا, ان کو تو تہاڈی سمجھ لگدی سی, وہ تے عربی ہے. تو بابا جی میرے تھپکی دے کے نا یا کندھے پہ, کہندے پتر مینوں بھی پتہ ہے, مینوں بھی پتہ ہے, انہوں نہیں سمجھ لگدی, میں تے اپنا رانجا پہ راضی کردا سی. مینوں بھی پتہ, تیری خیر ہوئے پہرے دارا روزے دی جالی
آپ یقین کر لیں کہ جو رانجھا راضی کرنے والے ہیں ان کی بھی کیا ہی بات ہے. روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں ٹولیاں, وہ ویکھو ایک پہ سن دے کروڑاں دیاں بولیاں. اونٹ آیا, آ کے اس نے پہلے قدم چومے, کان میں کچھ کہا. حضور نے فرمایا تو فکر نہ کر, اگر تو سچا ہے تو جیسے تو کہتا ہے ویسے ہو جائے گا, اور اگر تو جھوٹا ہے تو پھر تجھے تیرے جھوٹ کی سزا بھی ملے گی. تھوڑی دیر گزری تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کچھ لوگ دوڑے دوڑے آئے, عرض کرنے لگے حضور یہ ہمارا اونٹ بھاگ آیا ہے اور 3 دن سے بھاگا ہے, مل نہیں رہا. حضور فرمانے لگے یہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے, یہ تو کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں نے گرمی سردی میں ان کی خدمت کی, اور جب میں بوڑھا ہو گیا تو انہوں نے مجھے افزائش نسل کے لیے رکھ لیا. میری نسل سے ان کے کتنے اونٹ پیدا ہوئے, اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے کاٹ کے ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں. اس نے کان میں کہا, حضور نے ترجمہ کر کے بتایا. کریم رسول فرمانے لگے بولو تم کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے سونیا جی جس نے جو آپ کو بتایا نا بالکل ہی سچ بتایا. ابو داؤد شریف کی حدیث عرض کر رہا ہوں, حضور بالکل ایسے ہی ہے, گرمی سردی میں اس نے کام کیا, پھر ہم نے اس سے بڑے افزائش نسل کا کام لیا, حضور ذبح کرنا چاہتے ہیں. تو نبی پاک فرمانے لگے اتنی جو خدمت کرے اس کا صلہ پھر چھری ہے, تم اچھا صلہ دے رہے ہو. کہنے لگے حضور ہم کچھ نہیں کہتے, ذبح بھی نہیں کرتے, آپ اس کو دے دیں. حضور فرمانے لگے اب نہیں میں تم پہ اعتماد کرتا, اس طرح کرو میرے ہاتھ بیچ دو. 100 دینار کا میرے نبی پاک نے اونٹ خرید لیا. حضور نے نا اونٹ کو تھپکی دی, فرمایا جا تو آزاد ہے. اونٹ نے نا پتہ نہیں کیا باتیں کی, ایک بات کی تو حضور نے فرمایا آمین, دوسری کی تو کہا آمین, تیسری کی دعا کی تو کہا آمین, چوتھی بات اونٹ نے کی تو نبی پاک رو پڑے. اونٹ چلا گیا. صحابہ کہتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ اونٹ نے کیا کہا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے اس نے پہلی دفعہ یہ کہا ہے کہ یا رسول اللہ اللہ آپ کو میری طرف سے, اسلام کی طرف کے اور قرآن کی طرف سے بہترین صلہ عطا کرے. تو میں نے کہا آمین, اور پھر اس نے کہا دوسری دعا دی, اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ نے آج میرا خوف دور کیا ہے, میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت سے قیامت کا خوف دور کرے. اور میں نے کہا آمین. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس نے تیسری دعا کی, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح آج آپ نے میرا خون بچایا ہے, سنیا میری دعا ہے رب تیری امت کا خون محفوظ کرے. تو میں نے کہا آمین. حضور فرماتے ہیں پھر اس نے چوتھی دعا کی, یا رسول اللہ میری دعا ہے آپ کی امت لڑے نہ, جنگ و جدال نہ کرے, آپس میں گلے نہ کاٹے. تو حضور فرماتے ہیں میں نے آمین بھی کہا اور میں رو بھی پڑا, اس لیے کہ یہ دعا میں نے اپنے رب کریم سے مانگی تھی کہ اے اللہ میرے امتی لڑے نہیں, آپس میں لڑے نہیں. اور یارو بچے لڑتے ہیں, بچے لڑتے ہیں تو کیا باپ خوش ہوتا ہے؟ وہ تو پریشان ہوتا ہے, روتا ہے میری امت لڑے نہ. تو میرے رب کریم نے فرمایا محبوب یہ دعا مجھ سے نہ مانگیے, یہ خدا کی حکمت کا تقاضا ہے, یہ لڑیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لڑائی کی بات کی تو میں نے پھر اس وقت میں آبدیدہ ہو گیا, میں رو پڑا. یہ نازک مسئلہ ہے, تکلیف والا ہے کہ یہ لڑیں گے, کچھ لوگ فرقے بنا لیں گے, الگ عقیدے گھاڑ لیں گے اور سچے سچے مسلمانوں سے لڑیں گے. میرے بھائی یاد رکھ لیں کہ رسول پاک تو جانور اندھیرے میں ڈوب جائے تو نکال دیتے ہیں, تو امتی کیوں کہیں اور روشنی تلاش کرتا پھرتا ہے؟ وہ روز کہے کہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کا خوف دور کرتے, ہر ایک کی پریشانی دور کرتے, ہر ایک کو حضور نوازتے, ہر ایک پر کرم نوازی. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عربی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے بار بار سوال کیا, بار بار حضور سے سوال کرنے لگا. سرکار کی عادت تھی کہ جب آپ کی طبیعت مبارک, مزاج مبارک بڑا ٹھنڈا ہوتا تھا تو آپ سوالوں کے جواب دیتے, اور جب کوئی سوال کا جواب نہ دینا چاہتے تو خاموش ہو جاتے. لیکن اس نے بار بار اصرار کیا نا. یہ مجموع الزوائد میں حدیث موجود ہے, راوی ہے مولا علی شیر خدا. دیکھیں حضور کا نور دینے کا شوق کتنا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب اس اعرابی نے بار بار سوال کیا نا تو پھر حضور خود فرمانے لگے چل پھر مانگ تو کیا مانگتا ہے. مولا علی فرماتے ہمیں بڑا رشک آیا, ہمیں بڑا ناز آیا. ہم نے کہا کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب یہ نبی پاک سے جنت مانگے گا.
اور دنیا میں بیٹھے بیٹھے اپنے لیے جنت کی ٹکٹ بک کرا لے گا, اپنے لیے یہ جنت کے اندر بہترین محل اپنے لیے الاٹ کرا لے گا. لیکن بڑا ہی بولا تھا. میں کیا کروں, آج بھی اس طرح کے بھولے بے شمار ہیں. عقیدت سے جاتے ہیں, کامل شیخ کے پاس جاتے ہیں, مانگتے کیا ہیں جا کے, دنیا کی دولت, یعنی کاروبار نہیں چلتا. یہ تو بات کسی شیخ سے بھی کر لیتے تو اچھے کاروبار کا مشورہ دے دیتے. تم کسی درویش کے پاس گئے تھے تو اس سے مصطفیٰ کی نظر کرم مانگنی تھی, اس سے اللہ کی رحمت کا سوال کرنا تھا, اس سے کہنا تھا کہ ایک خیر کی نظر ڈالیں, انظرنا, یہ کہنا چاہیے تھا. یہاں کیا انداز ہے, عام دام برسر مطلب. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ہمارا خیال تھا جنت مانگے گا, پر بڑا بھولا آدمی تھا. کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے سفر کرنا ہے, مجھے سواری کے لیے ایک اونٹ دے دیں. تو حضرت علی فرماتے ہیں ہمیں اس نے سوال تو کیا, پر جو ہماری طبیعت تھی اس مطابق اس نے نہیں کیا. یعنی جس طرح کا دروازہ تھا اس طرح کی بھیک نہیں مانگی. اس نے اونٹ مانگا, حضور نے فرمایا چل دیا تجھے. گویا حضور نہ اندھیرے دور کرنا چاہ رہے ہیں اس کے. فرمایا چل اونٹ دے دیا, اب تو کچھ اور بھی مانگ لے. حضرت علی کہنے لگے لو بڑے نصیب والا, ایک چانس اور ملا ہے. تو کہنے لگا حضور اس طرح کریں, جو اونٹ پر کجاوا باندھا جاتا ہے وہ بھی دے دے. تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے ہم نے کہا تیرا اللہ بھلا کرے, تو کہاں اڑ گیا ہے. حضور نے نا مسکرا کے ایک تیسرا موقع دیا, فرمایا چل تجھے کجاوا بھی دیا, کچھ اور مانگ لے. کہنے لگا حضور سفر بڑا لمبا ہے, آنے جانے کا خرچہ بھی دے دے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, فرمایا جا تجھے دیا. پھر حضور نے ایک مثال بیان کی اور فرمایا تجھ سے تو بنی اسرائیل کی وہ بوڑھی ہی اچھی تھی. یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے وطن سے ہجرت کر رہے تھے, گھوڑوں پر بیٹھے, اونٹوں پر بیٹھے, لیکن اونٹ گھوڑے جاتے نہیں تھے, واپس لوٹتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ یہ جاتے کیوں نہیں؟ تو رب کریم نے فرمایا اس لیے نہیں جاتے کہ جہاں سے آپ ہجرت کر رہے ہیں نا, وہاں ایک جگہ پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت دفن ہے. جناب یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ہے, آپ وہ تابوت بھی نکال کے ساتھ لے جائیں. یہ اگر رب نے بتا دیا تو اللہ یہ بھی تو بتا سکتا ہے نا کہ قبر کہاں ہے. یہ بتا دیا تابوت کہاں, یہ نہیں بتایا. تابوت لے جائیں یہ نہیں بتایا کہاں ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ خود تلاش کریں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے تابوت حضرت یوسف کا. تو وہ کہنے لگے ہمیں تو نہیں پتہ, ایک بوڑھی اماں پرانی اسے پتہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بوڑھی سے ملے تو فرمایا بتا دے کہ وہ تابوت کہاں ہے, حضرت یوسف کی قبر کہاں ہے. آج لوگ کہتے ہیں مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے, تو پڑھو نا یہ حدیث کھول کے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو قبر کا رستہ, مزار کا رستہ بتانے کا وہ عورت قیمت مانگ رہی ہے. حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا مت میں پتہ ہے جناب یوسف کا مزار کہاں ہے, قبر کہاں ہے؟ کہنے لگی پتہ ہے. تو آپ نے فرمایا بتا دے. کہنے لگی مفت کیسے بتا دوں, ابھی تو لوگوں کو مزاروں پہ جانے کی دلیل نہیں مل رہی, اور یہاں وہ بوڑھی کہتی ہے اور بیان کر رہے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور بوڑھی کہنے لگی مفت نہیں بتاؤں گی. تو حضرت موسیٰ فرمانے لگے قیمت لے لے. کہنے لگی بالکل آپ قیمت دیں گے تو بتاؤں گی. فرمایا قیمت کیا ہے؟ کہنے لگی قیمت یہ ہے کہ جنت میں مجھے بھی اس محلے میں مکان چاہیے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکان ہو. اس محلے میں مجھے بھی مکان چاہیے, اسی درجے میں آپ کے ساتھ. تو حضرت موسیٰ فرمانے لگے اماں چل تو جنت کا مکان مانگ, تو نے تو بہت بڑی سوسائٹی میں پلاٹ مانگ لیا ہے, وہ تو بڑا اونچا معاملہ ہے, وہاں تو انبیاء اور رسول ہوں گے, تو دور پہنچ گئی ہے, جنت مل جائے گی, پر موسیٰ کا ساتھ. تو کہنے لگے جاؤ پھر میں بھی نہیں ایڈریس بتاتی, پتا تو میرے پاس ہی ہے نا, اور کسی کو ہے پتا. تو حضور فرمانے لگے تجھ سے تو وہ بوڑھی اچھی تھی. جب وہ بی بی اڑ گئی کہنے لگی نہیں بتاتی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے مالک اب کیا کرنا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ آپ جنت میں اپنے پڑوس والے مکان کا وعدہ آپ کر لیں, اور بوڑھی کو وہ مکان عطا میں کر دوں گا. آپ وہ مکان کا وعدہ کر لیں, دے دیں گے. حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا, پھر بی بی نے پتہ بتایا حضرت یوسف کے مزار کا, اور پھر وہاں سے حضرت یوسف کا تابوت نکال کے لے گئے. حضور فرمانے لگے او بولے تو نے کیا مانگا؟ اونٹ, کجاوا, خرچہ. اور کاش میں نے تجھے کہا تھا, تو نے کچھ مانگا ہوتا. میرے رسول پاک اپنی امت کی توجہ دلاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں تمہارے نبی کے پاس بڑا کچھ ہے, آؤ آؤ مانگ لو, اب تنگی داماں پہ نہ جاؤ, اور بھی کچھ مانگ.
ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ نہ بحث میں الجھ آ طلب کر مانگ مانگا پھر بریلی کے امام نے کہنے لگے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے مہربانی کریں یا رسول اللہ کا تجلی ایک مہربانی کر دیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نا اور بہت بڑا اندھیرا ہے وہ ہے غربت کی مایوسی کا اندھیرا میرا دل کرتا ہے کہ میں اپیل کروں حکومت وقت سے کہ بڑا کچھ مناتے ہو میرے نبی کا میلاد عالمی طور پر مناؤ اور انہیں بتاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم ہر غریب کو امیر کریں گے بلکہ میرے نبی نے یہ کہا ہے کہ ہم غریب کو عزت اتنی دے دیں گے غریب کو عزت اتنی دے دیں گے میں مدینے چلا 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 پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا